السلام علیکم. تو خیر احمد بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی فیملی ممبرز خیر خیریت سے ہوں گے. تھوڑا سا نا وہ ٹیتھ میں کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں. یہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو فارماسیوٹیکلس ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. آر سی ٹی کروانی پڑتی ہے تو دانت بچانے کے لیے. اس تھوڑا سا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. وہ پھر کروانے کے بعد نا بولنے کا ذرا پرابلم ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. چیزیں دیکھ سکتا تھا لیکن میں ذرا بولنے کا ایشو آ رہا تھا. لیکن میں حاضری ضرور لگواؤں گا کیونکہ میرا گروپ ہے. یقینی بات ہے میرا ایک پرسنل اس گروپ سے تعلق ہے جس طرح گھر سے تعلق ہوتا ہے. تو راجہ صاحب نے رات ویڈیو کی ایک ویڈیو دی تو دیکھیں اس میں کلیئر کٹ ایک پکچر آ رہی ہے کہ ہم کہاں پہ اب جا رہے ہیں. اس کو نا غور سے سنیں. میں اس لیے رات ایک میسج کیا تھا. اچھا اس میں نا ایک امید کی کرن جو ہے نا وہ واضح نظر آ رہی ہے. اور ماشاء اللہ اس چیز کا کریڈٹ راجہ صاحب کو 100% دینا چاہیے کہ راجہ صاحب نے کوئی بات ہائڈ نہیں کی. 100% جو بھی کرنٹ سچویشن ہے یا جو حقائق ہے وہ سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس طرح ملاقات ہوئی ہے, یہ بات ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایجنڈا بتا دیا کہ اس کا یہ ایجنڈا ہوگا, یہ بات چیت کریں گے. تو وہ جو ناقدین ہیں مجھے کافی جگہوں سے نا یہ لوگوں کی رائے آ رہی تھی جو دوسرے گروپس میں ناقدین اور حاسدین بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز کیا. اس ویڈیو کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. اب آگے نا ایک پارٹ پہ غور فرمائیں. رائے صاحب نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سسٹم میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے سسٹم میں کام کر رہے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب اسی گروپ میں بھی یا دوسرے گروپس میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, باقاعدہ وہ چیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم میں آ جائیں جب تک بی فار یو کا نظام بحال نہیں ہوتا. یا وہ بی فار یو کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس گروپ میں وہ بات کرتے ہیں تو اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ جس کا میں کانفیڈنس کا نیم اور بدلنا لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کروں گا. وہ سن رہے ہیں اس بات کو. تو ابھی ان کو دیکھیں راجہ صاحب کی بردباری کی میں داد دوں گا. کمال ہے, راجہ صاحب کو سارا پتہ ہے کہ کون کون سا بندہ ہے اور کس کس سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی پیار محبت سے تحمل سے اس کو جو ہے نا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں اور پھر آپ بی فار یو کا بھی حصہ ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ غیرت کرنی چاہیے یہ باتیں سن کے کہ اب یہ دنیا جو ہے نا یہ گول ہے. یہ دنیا ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے. اس میں چھوٹی سی ایکٹیویٹی کروں گا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. جس طرح رائے صاحب نے فرمایا کہ صرف ایک لنک ہی بھیجنے کی دیر ہے. آپ لنک بھیج دیں پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا بندہ کس سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یار جب تک آپ کام کر رہے ہو دوسرے سیٹ اپس میں کم از کم ان گروپس کو لیفٹ کر دو اس سے پہلے کہ آپ کو ریموو کر دیا جائے, کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. دوسرا ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, اچھی سجیشنز آتی رہی ہیں, بہت اچھی رائے آتی رہی ہے اب تک صبح سے لے کے اب تک. اور اس میں اپنی ان پٹ ضرور دوں گا. یہ میں اپنے اوپر نا واجب سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک میرا اپنا تجربہ ہے. میں نے آپ کئی دفعہ بتایا ہوا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ہی تجربہ ہے اور یہی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہی تجربہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب رائے صاحب نے بڑی اچھی یعنی کہا, ایک بہترین مطلب رائے دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نا ڈیولپ کریں. اب نئی سے نئی سجیشن دیں, نئی سے نئی تجویز دیں اس سسٹم کو بحال کرنے کی, سسٹم کو آگے بہترین کرنے کی. جتنی بہترین رائے آئے گی یہ سسٹم انشاءاللہ اتنا بہترین ہو جائے گا. تو میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ اس سسٹم کو مزید بہتر کرنے کے لیے اب ہمیں کچھ ٹریڈیشنل جو مارکیٹنگ ہے اس کا پارٹ بھی ایڈ کرنا پڑے گا. جس طرح ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی سیلز مینیجر ہوتا ہے یا گروپ مینیجر ہوتا ہے یا ڈائمنڈ مینیجر ہوتا ہے تو وہ نیچے اپنے سبارڈینیٹ مینیجرز ہوتے ہیں, اس کے نیچے پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کوئی سبارڈینیٹ والا معاملہ تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, اس میں کوئی کسی کا مطلب ملازم نہیں ہے. لیکن ان کو نیٹ ورکنگ میں رکھنا پڑے گا ہمیں. یہ ہماری مجبوری ہوگی اگر ہم اس سسٹم کو جاتے ہیں سموتھ چلے تو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ کر کے
ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک کلسٹر مینیجر بنانا پڑے گا یا کوآرڈینیٹر بنانا پڑے گا، تاکہ وہ جتنے بھی مسائل ہیں اس ریجن کے، اس ایریا کے یا اس پیریفری کے، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہو، کمپنی اس کو اکاؤنٹیبل بنائے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر کرے، نہ صرف بہتر کرے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نئی جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ٹرینڈ بھی کرے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی بٹرنگ والی بات نہیں ہے، نہ میں آپ کی سائڈ لے رہا ہوں نہ میری کوئی سائڈ لے رہا ہے، نہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وی آر اے پارٹ آف پروفیشن، وی آر اے پارٹ آف بی فار یو۔ تو ابھی سارے لوگ کہہ رہے تھے جی راجہ صاحب کو کہاں کس پوزیشن پہ ہونا چاہیے، یا بہت ساری باتیں ہو رہی تھی۔ دیکھیں اول تو میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، یا 5 لاکھ لوگ ہیں موسٹلی جو لوگ ہیں، ہماری ایک تو یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کس کو کس پوزیشن پہ ہونا چاہیے۔ ہاں ہم اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں، رائے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ساری حالات و واقعات آپ نے سنے، جب سے راجہ صاحب نے اس کمپنی کو جوائن کیا، اپریل سے جوائن کیا، اور اب تک ان کا کیا رول رہا ہے، اور کس طرح ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو مزید جسٹیفائی کرتے جا رہے ہیں، اپنے ہونے کا، یعنی اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں اس کمپنی کے ساتھ ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں، میں سیف الرحمان صاحب کے ساتھ مخلص ہوں، میں بی فار یو کے ہر اچھے اور جو میں برا تو نہیں کہتا، ٹف ٹائم کو ہمیشہ ٹف کہتا ہوں لیکن میں کبھی برا نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، کہ ٹف ٹائم میں کس طرح اس سیٹ اپ کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ جسٹیفیکیشن دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ راجہ صاحب ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ آپ راجہ صاحب کا نا اور کچھ نہ کریں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، راجہ صاحب کا نا ایک پورا کا پورا پروفائل دیکھیں کہ راجہ صاحب نے ماشاءاللہ کون کون سے شعبہ جات ہے میں مختلف پوزیشنز پہ کس طرح اپنا اپنا رول پلے کیا۔ تو اس وقت جب سسٹم بیٹھ جاتا ہے، دیکھیں جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کو کون بہتر چلا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ملک، سب سے پہلے کنٹری، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان، تو ہم پروفیشن میں ہم بی فار یو میں کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بی فار یو، ٹھیک ہے نا۔ اور سیف الرحمان صاحب کا اس وقت ایشوز چل رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اب بندہ رہ گیا جو اس کمپنی کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کیا، بی فار یو۔ اب میری ایک رائے ہے، اگر سارے لوگ اس سے اتفاق کریں، جو مینجمنٹ ہے وہ اتفاق کرے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس سے اتفاق کرے، میں تو گزارش کروں گا سب سے، بلکہ ہو سکتا ہے میری بات سن کے بہت سارے لوگ بھی گزارش کریں کہ آپ راجہ صاحب کو وہ رول دیں، یہ ہماری ذاتی رائے ہے، یہ ہماری دلی رائے ہے، وہ رول دیں جس میں راجہ صاحب ہماری ٹریننگ کریں، کیونکہ ہمیں ابھی کا نہیں مسئلہ حل چاہیے، ہمیں بیسیکلی اپنا فیوچر بھی بہترین چاہیے۔ آج ہمارا کوئی اچھا ٹرینر ہوگا، آج ہمیں اچھا گائیڈ کرنے والا ہوگا تو ہمارا فیوچر بہترین ہوگا۔ آج ہم جذباتی اگر فیصلے کریں گے، جو ہم نے پیچھے کو 3-4 سال میں جذباتی فیصلے کیے ہیں، جن کو کیا کون سے میں فیصلے کو یاد کروں، کون سی بات کو یاد کروں، جو انہوں نے جذباتی فیصلے کیے ہیں، آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح کے، جس طرح راجہ صاحب میں ماشاءاللہ بردباری ہے، راجہ صاحب نہ صرف ایگریسو پلے کر سکتے ہیں بلکہ ان میں معاف کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا دوبارہ مینجمنٹ سے، ٹاپ لیڈرشپ سے، سب سے، کہ آپ مہربانی کریں راجہ صاحب کو آپ منائیں۔ راجہ صاحب کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک میں سمجھاؤں کبھی بھی ایگری نہیں ہوں گے، لیکن ہم سارے مل کے ہم گزارش کرتے ہیں راجہ صاحب سے، راجہ صاحب آپ فرنٹ پہ آئیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم اپنے فیوچر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ باقی اللہ پاک کرم کرے گا۔ سب کی بہترین رائے تھی، میں سنتا رہا ہوں، بڑا مزہ آتا رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی گپ شپ ہوگی وہ چلتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صبح سے طفیل بھائی جو ہے وہ حاضر نہیں تھے، تو ابھی طفیل بھائی کی جو ہے ویڈیو سنی اور ماشاء اللہ پوری کسر نکال لی صبح سے لے کے اب تک۔ زبردست، بریلینٹ، بہت بہترین، اچھا جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے، بہترین تجویزیں دی ہیں اور حق اور سچ کی بات کی ہے، اور نیٹ اینڈ کلین نیوٹرل بات کی ہے، زبردست۔ اور بالکل یہ اس بات پہ ہمیں بھی متفق ہونا چاہیے، جو جس کا رول ہے وہی اس کو سجے اور وہی بہترین انداز سے جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں
سینئرٹی بیس پہ اگر دیکھا جائے ملک بھر، پورے ملک سے اگر ہم ہسٹری دیکھیں اور انالائز کریں تو نو ڈاؤٹ کہ راجہ ریاض صاحب ہی سینئرٹی بیس پہ سینئر نکلتے ہیں، ڈائریکٹ انڈسٹری یا نیٹ ورک مارکیٹنگ MLM کہہ دیجئے، ان کا کوڑا بالکل نکلے گا، بلکہ بیفور یو کو تو 4 ساڑھے 4 5 سال ہوئے ہیں، ان کو تقریباً 20 22 23 سال ہو چکے ہیں، بلکہ میں بھی زیادہ ہو گئے ہوں۔ تو سینئرٹی بیس پہ جو ہے وہ اپنا راجہ ریاض صاحب ہیں، تو ان کو 20 22 25 سالوں کا ایک زبردست تجربہ ہے، آن گراؤنڈ تجربہ ہے، ہینڈل کرنا، کس طریقے سے سسٹم چلتے ہیں، کس طریقے سے اپیل کرتے ہیں، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ٹریننگ دینی ہے، بہت سی چیزیں بخوبی واقف ہیں۔ ایک ہیرا ہے، ہیرا ڈائمنڈ ہے یہ خود، لیکن کوئی اس کو کیونکہ تراش نہیں پا رہا ہے، یہ باقاعدہ ہیرا ہے۔ اور جو پرانے ساتھی ہوں گے، کسی نہ کسی کمپنیوں میں کام کرتے ہوں گے، وہ راجہ ریاض صاحب کو ضرور جانتے اور پہچانتے ہوں گے، جس طرح ملک نوید صاحب بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کو بالکل اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور بھی ٹاپ لیڈرز بھی انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ایک طرف سے میں بھی انہیں جانتا ہوں، اور باقاعدہ ان دنوں میں ان کا راج تھا، ان کا نام تھا بہت بڑے سطح پہ پورے پاکستان میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اور خوش نودی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں کہ خوش، یعنی کہ اس سے بہتر اور کیا خوشیاں ملیں گی کہ اگر انہیں کوئی رول دیا جائے اور ایک ذمہ داری دی جائے، اور بغیر رول کے ہی جو بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان ذات کے لیے، کمپنی کے لیے، کمپنی کے آنرز کے لیے، کمپنی کے پارٹنرز کے لیے، اتنی باتوں کے سننے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہیں جو نفرت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دشمنیاں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کیچڑ اچھالتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس انسان کی عظمت کو سلام ہے، کھڑے رہے ہیں، کوئی عہدے کا لالچ نہیں ہے انہیں، کسی ڈیزنگنیشن کا لالچ نہیں ہے انہیں، بلکہ یہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے لیڈر مت کہو، ہنس کے کہتے ہیں کہ مجھے لیڈر مت کہو، میں لیڈر نہیں ہوں۔ تو میں تعجب میں آ جاتا ہوں کہ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، تو بہرحال یہ ہے اس کی انسان کی اندر کی عظمت کہ وہ ایک لیڈر بھی نہیں مانتے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو طفیل صاحب نے جس طریقے سے عرض کیا، میں نے ان کی گفتگو سنی، دیکھیں سسٹم کو چلانا ایک اچھا ماہر ڈرائیور ہی ایک اچھی گاڑی چلا سکتا ہے نا، جسے سب چیزوں کا پتہ ہو، راستوں کا پتہ ہو، ہر چیز کا پتہ ہو، خطرات کا پتہ ہو، کہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کہاں پہ گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، کہاں پر ڈاکو ہوں گے، کہاں پر راستہ سیف ہے، کہاں پر کھڈے ہوں گے، کہاں پر جمپر ہوں گے، کہاں پہ گڑھے ہوں گے، کہاں پہ کانٹے ہوں گے، سب چیز کا پتہ ہوتا ہے، کتنا پیٹرول ہے، ذمہ داری کیا ہے، منزل کیا ہے، سب چیزیں ایک ماہر ڈرائیور ہی جسے کیپٹن کہیں یا ڈرائیور کہیں، وہی لے جا سکتا ہے منزل تک۔ تو الحمدللہ طفیل بھائی آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں۔ ہم جو ہے جس طریقے سے آپ انالائز کریں، ایک ہمارا یہ جو گروپ ہے اونلی ایکٹیو ناٹ تماش بین، یہ جو گروپ ہے، اس گروپ میں دیکھیں کہ 250 کے قریب لوگ ہیں، تو اس میں 250 لوگوں میں ایک انالائز کرنا، ایک رزلٹ نکالنا میرے خیال میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اتنے دن ہو چکے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں، جو اپنی رائے دیتے ہیں، جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جو دن رات اس میں آتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسے ایکٹیو لوگوں کو رول دینا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلے ایک سربراہ چوز کریں، اس کے نیچے انڈر امبریلا آپ لوگ جو ہے وہ ایک سلیکشن کی جاتی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اسے بات کی جاتی ہے، اسے ذمہ داری پھر دی جاتی ہے کہ وہ نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اگر 250 میں سے ہم سلیکٹ کریں تو اس میں سے 10 12 15 لوگ ایسے نکل آئیں گے جنہیں ہم اگر کوئی کام دیں، کوئی ذمہ داری دیں، تو یقیناً ان میں وہ قوت، ان میں وہ صلاحیت، ان میں وہ طاقت ہے
कैसे पता चला? जज करने से पता चला। इस ग्रुप में हम शामिल हैं तो हमें पता चला कौन सवाल करता है, कौन जवाब देता है, कौन एक्टिव है, कौन अपनी राय दे रहा है। तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये इस बंदे में सलाहियत है, इस बंदे में कर्स हैं, ही कैन डू इट। तो यार इतना बड़ा एक ज़बरदस्त इंसान राजा रियाज साहब, कि हम क्या अंधे हैं, हमारी आंखों पे पट्टियां हैं, या हमें मालूम नहीं है कि व्हाट ही इज़ डूइंग इन दिनों में हमारे लिए या इस पूरी कंपनी के लिए क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो ही डिज़र्व करते हैं। आज सुबह एक्टिविटी चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ या तो इन्हें एमडी रख दिया जाए, या इन्हें चेयरमैन बना दिया जाए, या इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाए। सीईओ साहब तो सीईओ साहब हैं अपनी जगह पे, चीफ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्कुल फाउंडर भी हैं वो। तो एक इनका जो मुकाम बनता है ना, इससे कम नहीं बनता। कंट्री हेड, कंट्री मैनेजर, इस तरीके का बहुत बड़ा एक जो है टॉप का डेजिग्नेशन डिज़र्व करते हैं हमारे ग्रेट राजा रियाज साहब। नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बगैर किसी डाउट के। टॉप के लीडर हो, मैनेजमेंट हो, छोटे लीडर हो, पुराने लीडर हो, किसी भी टीम का बंदा हो, मैं कहता हूं कि कोई ये कहेगा नहीं कि राजा रियाज साहब जो है डिज़र्व नहीं करता है। बेहतरीन टॉप पोस्ट पे वो डिज़र्व करते हैं, और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं मोतबाना मैनेजमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट से, टॉप लीडर से, छोटे लीडर से, बड़े लीडर से, आम व ख़ास लोगों से, कि वो जो है राजा रियाज साहब को मनाएं, राजा रियाज साहब को एक जो है ज़िम्मेदारी दें, और राजा रियाज साहब की कस्टडी में, राजा रियाज साहब की जो है छाए तले, अंडर अम्ब्रेला हम आगे परफॉर्म करें। जिसका ड्राइवर इतना बेहतरीन हो तो उसमें सवार क्या होंगे लोग, आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। तो देखें, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मैनेजर्स छोटे छोटे होते हैं ना, जो है वो यूँ समय यूनिट मैनेजर होते हैं, फिर वो मैनेजर बनते हैं, फिर वो सीनियर मैनेजर बनते हैं, इस तरीके से फिर वो कंट्री मैनेजर बनते हैं, इस तरीके से डेजिग्नेशंस जो है आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे नेटवर्करों को, एक्टिव नेटवर्करों को अगर आप काम देते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, देखें भाई कराची से कौन है, कराची बहुत बड़ा है, तो कराची बहुत बड़ा है तो इसमें से कराची से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 लोगों को चुन लिया जाए। तो भाई क्यों बड़ा है, 4 लोग जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, तो 4 लोग जो है वो कराची से आप ले लें। इस तरीके से इस्लामाबाद है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें, लाहौर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें, और जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे 1 या 2 बंदों को जो है वो जिम्मेदारियाँ दे दें कि वो उस शहर के लोगों को जो है राजा रियाज साहब से हम जो सीखें, जो उनसे हम ट्रेनिंग लें, जो हम सीखते हैं, वो वहाँ पर अपने इलाकों में जाकर हम उन्हें टीच एंड ट्रेन कर सकते हैं। एक ये हो, उनके क्या मसले हैं, क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहे हैं, प्रॉफिट के हिसाब से आ रहे हैं, या उनके विथड्रॉल के इशू आ रहे हैं, या उनके लीडर उनके साथ नहीं दे रहे हैं, वॉट एवर भी कोई भी उनका कोई मसला हो, तो वो वहाँ एक नुमाइंदा हो हमारी कंपनी की तरफ से, एसआरजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, ताकि हमारा कोई भी इन्वेस्टर कोई लावारिस थोड़ी है कि उनको छोड़ दिया जाए। सर्विस अच्छी नहीं है, लीडर भाग जाते हैं, और जो है बिलों से निकलने की बात ही नहीं करते हैं, लोगों के फ़ोन ही नहीं उठाते, तो इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है। बड़ा आसान है, इसका सॉल्यूशन है। एक नुमाइंदा जो है वो कंपनी की तरफ से जो है वो मुकर्रर हो जाएगा, तो किसी को साइन साइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नीट एंड क्लीन काम किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम पुरज़ोर अपील करते हैं मैनेजमेंट से, बिफोर यू की जो भी मैनेजमेंट है उनसे, साबका या जो करंटली मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मोतबाना, आईटी डिपार्टमेंट जो भी इस इदारे के करते धरते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब आप लोगों ने जान पहचान कर ली होगी अच्छी खासी, इस मुश्किल की घड़ियों में भी देख लिया होगा कौन शख्स है जो मंजर आम पे है, कौन जो है जो बिल्कुल मंजर आम पे नहीं है, और यानी कि वो अपनी टीमों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जो मंजर आम पर है वो हमें तो एक ही बंदा नज़र आ रहा है, वो है राजा रियाज साहब। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमें एक बेहतरीन, अच्छा बेहतरीन किरदार जो है वो बेहतरीन रोल और टॉप का एक पोजीशन जो है वो हमें हमारे ग्रेट सीनियर राजा रियाज साहब को मिलनी चाहिए। इसका हक है, ही डिज़र्व करता है। तमाम की तमाम सलाहियतें राजा रियाज साहब में मौजूद हैं।
سارے لیڈر اس کی گواہی دیں گے، پورا پاکستان جو ہے اس کی گواہی دے گا، ان کی جو ہے ہسٹری ہے، ان کی تاریخ ہے، ایوری ون کین نو ہم ویری ویل. تو پھر اس کمپنی کے لوگ کیوں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ دکھ اس بات کا ہے اس میں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے ٹانگیں کہیں اور جو ہے وہ چورٹ بیچنے والی کمپنیوں میں چلے گئے ہیں، بہت سے لوگوں پیڈ لوگ ہیں، بہت سے لوگ نفرتیں پیدا کرنے والے ہیں. تو وہی بیچارے خاموش ہیں. جو اچھے نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے لوگ ہیں ان سب کا ووٹ جاتا ہے راجہ ریاض صاحب کے لیے حق میں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کی؟ کیا رائے ہے؟ یہ تو میرا ایک تجزیہ ہے، میری اپنی اون جو ہے. ابھی اور میرے پاس بھی بہت سے جو ہے ڈھیر سارے جو ہے آئیڈیاز ہے. یہ تو میری ایک تجویز ہے جو طفیل بھائی نے 8 ساڑھے 8 منٹ کی جو ہے اپنی اسپیچ میں کہی ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے موڈیفائی کیا ہے ان کی بہاف پہ. تو ان کی بالکل اسپیچ صحیح ہے، میں ان کو مانتا ہوں، میں انہیں لبے کرتا ہوں. اور جو میں نے عرض کیا ہے اس پہ کتنے لوگ متفق ہیں وہ بھی اپنی اپنی رائے دھڑا دھڑ دیں تاکہ سسٹم چلے، ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو. سلیکشن کرنی چاہیے، بہترین سلیکشن اچھی ہوگی تو مزہ آئے گا نا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں اور راجہ ریاض صاحب کو منائیں، انہیں ایگری کریں، انہیں مجبور کریں اور انہیں کیا کہتے ہیں کہ گرائیں کہ سر جی نو، یہ آپ کی پوزیشن ہے، یو ریئلی ڈیزرو اٹ. پھر ہم پورے کا پورا نیچی قافلہ ان کی کسٹڈی میں چلیں گے، ان کی نگرانی میں چلیں گے. پھر مختلف ڈیزگنیشن بنیں گے، مختلف علاقوں کے مختلف لیڈرز بنیں گے، ٹرینر بنیں گے. ہم سب راجہ ریاض بن سکتے ہیں. تب بنیں گے جب ہم راجہ ریاض کو آگے کریں گے، راجہ ریاض صاحب کو ٹاپ پہ رکھیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے سمجھیں گے، کیونکہ ان کے پاس 25-30 سال کا بہت بڑا ایک جو ہے تجربہ ہے. تو آپ اپنی رائے دیجئے. معاف کیجیے گا مجھے ایک مرتبہ پھر میں نے لمبا آواز یہ وائس کرتی ہے اور لمبا وائس کوئی پسند کرتا نہیں ہے. سوری فار